بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 56واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی اللغو۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حرف لو بمعنی اگر، جسے عربی قواعد کے حساب سے حرف شرط کہتے ہیں، جیسے لو جاء زید لاکرمتک، اگر زید آیا ہوتا تو میں تمہارا اکرام بجا لاتا، یعنی زید نہیں آیا تو میں تمہاری عزت نہیں کروں گا، اگر تم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو شیخ الاسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ اگر اور کاش کے ذریعے حسرت کا اظہار کرنا منع ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، جو کہ ارکان ایمان کا حصہ ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کی تقدیر مقدر ہے اور اس کی تمام تر تفاصیل اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی تقدیر اللہ نے نہ لکھی ہو، چاہے اس کے ساتھ شر کا معاملہ ہو یا خیر کا، چاہے اس کے نفع کا معاملہ ہو یا نقصان کا، چاہے اس کے ایمان کا معاملہ ہو یا کفر کا، ہر چیز اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ کتب مقادیر الاشیاء فی اللوح المحفوظ قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ نے اس کے وقوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی چیز کسی کو اللہ کے اذن سے ہی پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت کسی بھی شخص کو اللہ کے اذن سے ہی پہنچتی ہے، یعنی اللہ کے کونی قدری اذن سے پہنچتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی مشیت سے ہی پہنچتی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا توحید کا حصہ ہے، اور اس کا انکار توحید کے منافی ہے۔ تو جو شخص توحید کا انکار کرے، جو شخص تقدیر کا انکار کرے، تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ بعض لوگ لا علمی یا کم علمی کی بنا پر لاشعوری طور پر تقدیر کے شاکی ہوتے ہیں، تقدیر میں شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ناگوار واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے تو کہنے لگتے ہیں: اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر ہم فلاں تدبیر اختیار کر لیتے تو اس نقصان اور پریشانی سے بچ جاتے۔ حالانکہ جو کچھ پیش آ چکا ہے اللہ کو وہی منظور تھا، اس لیے کسی پیش آمدہ واقعہ یا پریشانی کے بعد اگر مگر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی رہنا چاہیے۔ اگر مگر کی باتیں کرنا حرام اور نفاق کی علامت ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے سورہ آل عمران کی یہ آیت: یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ یہ آیت غزوہ احد کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں مسلمانوں کو مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ 70 کے قریب
صحابہ شہید کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا اور کافی خون بہہ نکلا، جس سے آپ کو نقاہت اور کمزوری لاحق ہوئی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ جن 50 صحابہ کرام کو جبل رمات پر متعین کیا گیا تھا، جب انہوں نے اول وہلہ میں مسلمانوں کی فتح کو دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا کہ مشرکین مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ صحابہ نے یہ کہہ کر مورچہ چھوڑ دیا کہ اب یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاکیدی حکم بھول گئے جس میں آپ نے فرمایا تھا اگر تم یہ دیکھ لو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے۔ لیکن دنیا کی محبت ان پر غالب آ گئی اور مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ مورچہ خالی دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ کافر تھے، مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی کمانڈنگ کر رہے تھے، لہذا مسلمان بری طریقے سے نرگے میں پھنس گئے اور مصیبت سے دوچار ہوئے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ ہوا۔ اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ جب تم ان مشرکین کو، کفار کو اللہ کے حکم سے پیچھے ڈھکیل رہے تھے، یہاں تک کہ جب تمہارے اندر فشل آ گیا، تمہارے اندر کمزوری آ گئی اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں نظام میں پڑ گئے، جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تمہیں محبوب تھی، یعنی فتح و کامرانی تمہیں محبوب تھی، اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھا دی تھی، کیونکہ اول وہلہ میں مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن تم لوگوں نے مورچہ چھوڑ کر کے جب نیچے اترے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ تھے جو دنیا کے خواہاں تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ آخرت کے خواہاں تھے۔ آخرت کے خواہاں وہ لوگ تھے جو جبل رومات پر 10 صحابہ باقی رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی۔ اللہ نے آگے فرمایا ثم صرفکم عنہم، پھر یہ جو شکست کا منہ تمہیں دیکھنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ پھیر دیا، تم سے تمہاری جو فتح پہلے وہلے میں ہو رہی تھی اللہ نے تم سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کی تھی اللہ نے اس گناہ کو تم سے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا کی خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں تمہیں کس قسم کی سزا ملی، لیکن اللہ نے ان کی نافرمانی کو معاف کر دیا، کیونکہ بطور عناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں دار ایمان سے خارج نہیں قرار دیا، بلکہ کہا کہ اللہ مومنوں پر اپنا فضل کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن کہا۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اذ تسعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون، جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کر رہے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ یہ غم پر غم اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دیا کہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا ہے۔ اس سراسیمگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہنے والے مسلمانوں پر
اونگھ مسلط کر دی. یہ اونگھ اللہ کی طرف سے نصرت کی دلیل تھی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی رہی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گر گئی. میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. اس آیت میں یہی محل شاہد ہے لو کان الامر ما قتلنا ہا ہونا. تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا ہوتا تو وہ مقتل کی طرف چل کھڑا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اس جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور موت مقتل میں لکھی ہوتی تو قضا وہیں کھینچ کر تمہیں لے جاتی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پھر شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی دوسری آیت ذکر کی الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ منافق وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں فدا کر دی کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. یہ کہنے والا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. قالوا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی مومن بھائیوں سے جو غزوہ احد میں نکلے اور شہید ہوئے. منافقین نے انہیں اپنا بھائی کہا کیونکہ منافق بھی تو اپنے آپ کو مومن ہی کہتا ہے. اس اعتبار سے مومنوں کو اپنا بھائی کہا، جبکہ منافق کے احوال سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. یا ان کو اپنا بھائی کہا اس وجہ سے کہ قبیلہ انصار سے عبداللہ بن ابی کا تعلق تھا اور وہ لوگ بھی قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کو اپنا بھائی کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ان سے موت کو روک لیتے، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے آپ سے موت روک کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو اس آیت میں محل شاہد لو کانوا عندنا ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہے. یہ تقدیر پر جن لوگوں کا ایمان نہیں تھا تو وہ ایسا کر رہے تھے کہ اگر یہاں پر ٹھہر جاتے، ہمارے ساتھ رہتے اور میدان احد میں نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے نہ قتل کیے جاتے. تو یہاں پر محل شاہد لو کانوا عندنا لفظ لو ہے. تو شیخ الاسلام یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لو اگر اور کاش وغیرہ کے الفاظ اظہار حسرت کرنا منع ہے، یعنی اگر اور کاش وغیرہ جو الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ اظہار حسرت کرنا منع ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعک
واستعن باللہ ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور عاجز و کاہل ہو کر نہ بیٹھے رہا کرو۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں نہ کہو اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر یعنی لو اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے۔ کسی گزشتہ کام کے بارے میں اظہار حسرت و افسوس کے لیے اگر اور کاش جیسے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے، البتہ زمان مستقبل میں ہونے والے خیر و بھلائی کے کسی کام کے لیے رحمت الہی کی امید رکھتے ہوئے اگر کا لفظ بولا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر مستقبل میں ہونے والے کسی کام پر اپنے تکبر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے اگر کا لفظ بولا جائے یا کہا جائے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ تو گویا تقدیر الہی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کرنے کے بعد اس سے چند مسائل اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب میں سورہ آل عمران کی 2 آیات 154 اور 168 کی تفسیر معلوم ہوئی، جس میں اگر کہنے والے منافقین کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ نقصان ہونے پر اگر مگر کہنا منع ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہنے سے شیطانی عمل دخل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 4، اس مذکورہ حدیث میں اچھی گفتگو کی رہنمائی کی گئی ہے۔ نمبر 5، اور مفید چیز کے حصول کی ترغیب اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ نمبر 6، اس حدیث میں عاجز، کاہل اور سست ہو کر بیٹھ رہنے کی ممانعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔